السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام نے جب عزم مصمم فرما لیا کہ اب وہ خانہ خدا کو چھوڑنے والے ہیں تو بہت سے افراد ان کے خیر خواہ بن کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ افراد ایسے تھے جو محبت کی بنیاد پر امام کو مشورہ دے رہے تھے، جیسے عبداللہ ابن عباس، لیکن وہیں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو اپنی سیاست کی روٹیوں کو سیکنے کے لیے امام علی مقام کو مشورہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان افراد میں کہ جو سیاسی طور پر امام کے سامنے روزانہ یا ایک دن بیچ میں حاضر ہو رہے تھے، ایک نام عبداللہ ابن زبیر کا ہے۔ ابن زبیر امام علی مقام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ خانہ خدا کو چھوڑیں، بلکہ آپ یہیں پر قیام فرمائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ اس قیام میں شامل ہو جاؤں، مگر یہ بھی کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، جس طرح عراق میں آپ کے انصار و مددگار موجود ہیں، اگر اس طرح میرے حامی وہاں ہوتے تو میں دوسری کسی بھی جگہ کے مقابلے میں عراق جانے کو ترجیح دیتا۔ پھر اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کی خاطر سلسلہ کلام کو یوں جاری رکھا، بہرحال اگر آپ مکے میں مقیم رہیں اور اسی شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی امامت اور رہبری کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی بیعت کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی حمایت اور ہمنوائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امام علی مقام نے جب اس طرح کی باتوں کو سنا تو جواب دیا، ان ابی حدثنی، میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ مکے میں ایک مینڈھے کی موجودگی کی وجہ سے اس شہر کا احترام پامال ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈھا میں قرار پاؤں، یعنی مجھے قتل کیا جائے اور اس وجہ سے خانہ خدا کا احترام پامال ہو۔ اگر میں مکے سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں تو یہ مجھے مکے میں مارے جانے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، اسی طرح اگر مکے سے 2 بالشت کے فاصلے پر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے مکے سے 1 بالشت دور مارے جانے سے زیادہ پسند ہوگا۔ خدا کی قسم، اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ اپنا مقصد پانے کی خاطر مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ میرا احترام اسی طرح پامال کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کا احترام پامال کیا تھا۔ اے ابن زبیر، مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے جب اس جواب کو سنا تو امام کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں، اگر قتل کے موقع پر میں حرم سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر رہوں تو یہ میرے لیے حرم سے 1 بالشت دور ہونے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، اور اسی طرح طف یعنی کربلا میں قتل کیا جانا مجھے حرم میں مارے جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ طبری اور ابن اسیر کے مطابق عبداللہ ابن زبیر کے جانے کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اگرچہ وہ ظاہر ایسے کر رہا ہے جیسے میرا مکے میں رہنا اسے پسند ہے، لیکن در حقیقت میرا مکے سے چلا جانا اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیں گے، لہٰذا یہ چاہتا ہے کہ میں مکے سے چلا جاؤں تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ امام علی مقام نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی مینڈھے کو لے کر، بالآخر وہ صحیح ثابت ہوئی۔ ابن زبیر نے امام کی گفتگو اور انتباہ پر توجہ نہیں دی اور جلد ہی صرف 13 سال کے عرصے میں 2 مرتبہ خانہ کعبہ پر سنگباری اور اس کی آتش زدگی اور تباہی کا موجب بنے، اور یوں امیر المومنین اور امام حسین کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ پہلی مرتبہ یہ سانحہ امام حسین کی شہادت کے 3 سال بعد 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید کا لشکر واقعہ حرہ اور مدینے میں قتل و غارت گری کے بعد ابن زبیر کی سرکوبی کے لیے مکہ روانہ ہوا اور مکے کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ جب ابن زبیر نے اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو لشکر یزید نے محاصرہ تنگ کر دیا اور ابو قبیس نامی پہاڑی کے ذریعے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس دوران خانہ کعبہ پر منجنیق کے ذریعے پتھراؤ کیا اور کپڑوں کے جلتے ہوئے گولے برسائے گئے۔ اس پتھراؤ سے بیت اللہ کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا اور آتشی گولوں کی وجہ سے اس کا غلاف، چھت اور اس کے مینڈھے کے سینگ جو حضرت اسماعیل کے بدلے ذبح ہونے کے لیے جنت سے آیا تھا سب جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی حملے کے دوران یزید کی موت کی خبر مکے پہنچی۔ یہ اطلاع پہنچنے پر اس کا لشکر منتشر ہو گیا اور پھر ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ کعبے کی بے حرمتی کا سانحہ اس وقت رونما ہوا
جب یزید کی موت کے بعد ابن زبیر نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی اور رفتہ رفتہ کچھ افراد نے ان کی بیعت بھی کر لی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں عبد الملک کی خلافت کے دوران حجاج ابن یوسف کو ابن زبیر کی سرکوبی پر مامور کیا گیا۔ حجاج نے کئی ہزار فوج پر مشتمل لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور مکے کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ بھی کئی مہینے جاری رہا اور اس میں بھی ابن زبیر نے خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ آخر کار حجاج کے حکم پر شہر کے 5 حصوں سے مسجد الحرام پر منجنیق کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو کافی نقصان پہنچا اور بعض مورخین کے مطابق وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ اس جنگ میں ابن زبیر قتل ہوئے۔ بعد میں حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ امام حسین نے کعبے کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے مکے کو چھوڑا اور کربلا کی طرف اپنے سفر کو اختیار کیا۔ مکے سے لے کر کربلا تک امام علی مقام نے جن منزلوں پر سکونت اختیار کی اور جو باتیں کی، انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز اور کلپس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔